السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج شیخ رشید احمد صاحب خبروں کے اندر ہیں اور شیخ صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، آج ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی کیونکہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ معاملہ ہے کیا، اصل کہانی کس طرف جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اینکر پرسن کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو خبر تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، وہ معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا جی وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اس کی اپڈیٹس کیا ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور آل ویڈیوز کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ذرا سیاست کے میدان سے پہلے ذرا کھیل کے میدان کی طرف چلیں گے۔ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے تب تک پاکستان کے اگلے کپتان کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ کل رات کو تقریباً 12 بجے کے آس پاس جیو نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ جی بابر اعظم کو جو ہے وہ ون ڈے اور T20 کی کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کی کپتانی بھی ان سے جو ہے وہ لے لی جائے اور شان مسعود کو جو ہے نیا کپتان بنا دیا جائے اور شاہین آفریدی کو T20 اور ون ڈے کا کپتان بنا دیا جائے۔ ابھی تک یہ پروسیس چل رہا ہے، مطلب یہ گفت و شنید چل رہی ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، سو میرے خیال میں اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس پہ واضح طور پہ کوئی اپڈیٹ دے سکیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آج ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، تو جیو نے خبریں دی ہیں کہ جی ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے اوپر انگلیاں اٹھ گئی ہیں۔ برطانوی میڈیا نے BCCI پر نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان آج ہونے والے سیمی فائنل کی پچ تبدیل کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق BCCI نے ICC کی اجازت کے بغیر سیمی فائنل میچ کے لیے جو پچ ہے اسے تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی بورڈ نے ورلڈ کپ میں 2 بار استعمال ہونے والی پچ کو ایک بار پھر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے تاکہ بھارت کے اسپنرز کو جو ہے وہ ہیلپ مل سکے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 14 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچ ہوا تھا اس کی وکٹ بھی تبدیل کر دی گئی تھی، اور ایونٹ مینیجر کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان پچ نمبر 7 پر میچ ہونا تھا، لیکن اسے تبدیل کر کے پچ نمبر 5 کے اوپر میچ کھلوایا گیا، اور پچ کی تبدیلی جو ہے وہ ICC قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ سابق کرکٹر عبدالرزاق صاحب پچھلے 72 گھنٹے کے اندر کافی زیادہ خبروں میں تھے کیونکہ انہوں نے ایشوریہ رائے کے حوالے سے ایک کامنٹ کیا تھا، اس کے اوپر کل رات کو اپڈیٹ یہ آئی کہ عبدالرزاق نے اپنے اس کہے کے اوپر معافی مانگ لی ہے، وچ از گڈ تھنگ، اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں بہت ہی بلو دا بیلٹ ریمارک تھا جو انہوں نے دیا تھا، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اب معذرت کر لی ہے، تو نیکسٹ ٹائم آئی ہوپ عبدالرزاق جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کریں گے جو انہوں نے کہنی ہوگی۔ معیشت کے حوالے سے ایک دو خبریں شامل کر لیں۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو جناب 71 کروڑ ڈالر کی قسط جو ہے وہ دسمبر میں ملنے کا کافی اب امکان بن گیا ہے، اور اس حوالے سے IMF مشن اور معاشی ٹیم تمام شعبوں میں مذاکرات اب مکمل کر چکی ہے، اور IMF مشن اور معاشی ٹیم کا IMF ڈرافٹ تیار کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان شرح سود مزید نہ بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، کیونکہ آبویسلی آلریڈی یہ بہت ہائی ہو چکا ہے، کسی بھی بزنس کے لیے جو ہے وہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کاروبار کرنا مناسب نہیں ہوتا، پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے ہم بہت قریب ہیں۔ بلومبرگ کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بنیادی مسئلہ ٹیکس کی وصولیوں کا ہے، پاکستان سے ٹیکس وصولیاں کم از کم GDP کا 15% تک کرنے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑا کریں گے۔ ہوتا پہ یہ رہا ہے کہ جتنے آپ کے ٹیکس صارفین ہیں آپ ان کے اوپر ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈال دیتے ہیں رادر دین کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں۔ ویسے اس کے لیے بہت سے سولوشنز موجود ہیں اگر یہ کرنا چاہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس NTN نمبر نہیں ہے تو آپ موبائل سم نہیں لے سکتے، اگر آپ کے پاس NTN نہیں ہے آپ ٹیکس پہ جو اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتے، آپ ایئر لائن ٹریول نہیں کر سکتے، آپ گاڑیاں نہیں خرید سکتے، آپ پراپرٹی نہیں لے سکتے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈسکریجمنٹس کے لیے جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں ہوتا، جبکہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ایک دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی۔ اچھا جی، اب وہ جو اینکر پرسن جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ بیسکلی ہوا یہ کہ ایک صحافی اور یوٹیوبر ہیں اسد اللہ خان صاحب، اینکر پرسن بھی ہیں، میرے خیال میں چینل 92 پہ شاید پہلے کام کرتے تھے، تو انہوں نے ایک ویلاگ کیا کل، اور اپنے اس ویلاگ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب کاشف عباسی صاحب کو جو ہے آفر کر دیا گیا ہے
اور اب ماریا میمن جو ایک ایئر وائی کے اوپر اینکر پرسن ہے وہ بھی مجبوری کے تحت جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور اب وہ امریکہ چلی گئی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ان کے اوپر بھی بہت دباؤ تھا۔ اچھا، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے میں پہلے اس کے اوپر بات کرنے لگا تھا، اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہو تو میں ایکچولی اسی خبر کے بارے میں بات کرنے لگا تھا، کیونکہ میری اطلاعات یہ تھیں کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میری ایئر وائی میں چند سورسز سے میری بات ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں خود ویٹ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ماریا میمن جو ہے وہ خود کامنٹ کریں کہ یہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماریا میمن جو ہے وہ امریکہ نہیں گئی ہوئی، ماریا میمن جاپان گئی ہوئی ہیں، اور ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے ان کی وہاں پہ ریلز وغیرہ بھی موجود تھیں جہاں پہ وہ جاپان میں کی تصویریں بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی تھیں کہ وہ جاپان گئی ہوئی تھی، اور میری خبر کے مطابق یہ چھٹیاں انہوں نے پہلے سے ہی لی ہوئی تھی کہ انہوں نے جانا ہی جانا تھا۔ تو باقاعدہ طور پہ پھر اس کے بعد ماریا نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر دیا، انہوں نے لکھا "The news is not correct. I am on my regular annual leave and with family and will be back next week." تو مطلب وہ خبر جو ہے ہوا میں اڑ گئی۔ لیکن اسد اللہ صاحب کے اس ویلاگ کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک اور ٹویٹر کے اوپر ایک صارف تھے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا جس کے ایکچولی جواب میں ماریا نے یہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے پورا مطلب اس کلپ کو اٹھا کے پورا بیانیہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا "میرے ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ ماریا میمن اور کاشف عباسی پر نواز شریف کو ہیرو دکھانے اور عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے ان سے کہا کہ نواز شریف میرے ہیرو ہیں اور انہیں اب آپ کا بھی ہیرو ہونا چاہیے۔ اب اسد اللہ خان نے تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں۔ سو دس از ہاؤ اے لائی ٹریولز، مطلب وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر مرچ مسالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ کل میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا کہ اے آر وائی نے جو ہے عطاء اللہ تارڑ کو کس طرح مس کوٹ کیا تھا، اور مس کوٹ کرتے کرتے وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی تھی کہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ٹویٹس کھڑکا دیں، جبکہ اے آر وائی کے ڈائریکٹر نیوز جو ہیں انہوں نے اس پہ کہا بھی کہ یہ ہم نے غلط مس کوٹ کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مانا، لیکن پی ٹی آئی نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا "نا پائن جو آپ نے کہا ہے نا وہ یہی تھا بس"۔ تو وہ اسی طرح دس از ہاؤ اٹ ٹریولز۔ تو اسد اللہ صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی، آئی ہوپ کہ ہی ول چیک ہز سورسز اینڈ ہی ول گیو اے کلیریفیکیشن آن دس۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا شیخ رشید صاحب کے اوپر کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کیوں خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ بیسکلی ہوا یہ کہ شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ میں آج پیش ہوئے اور معاملہ تھا فیض آباد دھرنے کا۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ گئے، اب وہاں پہ شیخ صاحب جو ہیں وہ پچھلے کئی ہفتوں سے تو میڈیا کو اوائڈ کر رہے تھے۔ منیف فاروق کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس کے بعد ایسا کوئی انٹرویوز یا پروگرام میں شرکت نہیں کر رہے تھے، ہلکی پھلکی بس میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ صحافیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی۔ خرم اقبال ہیں ایک صحافی، انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ان کے بارے میں لکھا کہ شیخ صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ "ایک دفعہ مجھ پر تشدد کرنے لگے لیکن میں کرین سے زیادہ وزنی تھا، پھر انہوں نے کہا ہم مر جائے گا، ساری زندگی میں نے فوج کے ساتھ کام کیا، اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا، اینکر منیف فاروق کے سامنے مارا گیا"۔ تو اس نے کہا کہ شیخ صاحب کے ساتھ یہ نہ کریں، شیخ رشید۔ تو یہ انہوں نے یہ جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو کوٹ کیا۔ وی نیوز نے بھی ایکچولی کچھ اس طرح کی خبر چلا دی کہ جی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تو منیف فاروق نے ایکچولی خرم اقبال صاحب کی ٹویٹ کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات مکمل طور پر جھوٹ اور بے بنیاد ہے، حیران ہوں کہ شیخ صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، اب وی نیوز کے اوپر بھی جو خبر آئی تھی اس کے اوپر بھی بعد میں انہوں نے جو ہے ایک کلیریفیکیشن اس کے اوپر دی۔ انہوں نے کہا جی وی نیوز پر بدھ کو شیخ رشید احمد سے منسوب بیان شائع ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں اینکر منیف فاروق کے سامنے مارا گیا۔ منیف فاروق کی جانب سے رابطہ کرنے کے بعد وی نیوز ایڈیٹوریل بورڈ نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وی نیوز کے سپریم کورٹ میں موجود رپورٹر سے سنتے ہوئے غلط فہمی ہوئی اور شیخ رشید سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا انہیں مارا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا بالکل نہیں، جس پہ رپورٹر نے سمجھا کہ انہوں نے اسبات میں جواب دیا ہے۔ اس غلطی پر ادارہ اور رپورٹر معذرت خواہ ہیں اور ویب سائٹ پر سے خبر ہٹا دی گئی ہے۔ تو وہی والا کام جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں ماریا میمن کے بارے میں کہہ رہا تھا نا، یہ وہی والا کام ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ جھوٹ پھیلتا کس طرح ہے، اور سوشل میڈیا اور اس کے بعد ایک ویب سائٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ کوٹ کر دیا۔ دس از کوائٹ شاکنگ کہ آپ پوری طرح ویریفیکیشن کے بغیر۔ بعد میں شیخ صاحب نے ایکچولی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے۔ ہی ایکچولی ہیڈ ٹو کم اینڈ گیو اے کلیریفیکیشن آن دس کہ میرے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے۔ البتہ شیخ صاحب نے چلہ تو کاٹا ہے، مطلب یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چلہ تو انہوں نے کاٹا ہے اور بڑا مشکل چلہ کاٹا ہے، لیکن خود یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کوئی نہیں ہوا ہے۔ تو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہوا ان سے کہ شیخ صاحب چلہ پورا ہو گیا ہے،
تو شیخ صاحب نے کہا کہ چلہ تو پورا ہو گیا مگر اس کے اثرات ابھی تک ہیں. پھر ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ تو اس پہ شیخ صاحب نے کہا کہ اللہ کے فضل سے زندگی میں دوستی اور دشمنی دونوں ہی بھرپور نبھائی ہے. بس اس طرح کا انہوں نے جواب دیا. اب اس کو آپ نے کس طرح ڈیکوڈ کرنا ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ شیخ صاحب کا یہ کہنے کا مطلب کیا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کی جناب ہمارے دوست ہمارے بھائی ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. اور معاملہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے ایک پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے یہ پانی آدھا پیا ہے. مطلب وہ پانی کی نیسلے کی پانی کی بوتل ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے آدھا پیا ہے اور آدھی بوتل میں اٹھا کے لے آیا ہوں ان کی اجازت سے, اور میں تحریک انصاف کے کسی کمیٹڈ آدمی کو یہ گفٹ کروں گا کہ آدھا عمران خان کا پانی پیا ہوا جو ہے وہ میں بوتل کسی کو گفٹ کروں گا. تو ایک شخص نے تجویز دی کہ اس کو کسی ٹینکر میں ڈال کر سب کو فیض یاب کر دیں آپ کہ یہ پانی جو ہے وہ عمران خان نے پیا ہوا ہے. ایک اور شخص نے کہا کہ اس کو پاکستان کے پورے پانی میں ڈال دیں آپ. تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا پانی جو ہے نا وہ اب اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, لگے رہو. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا عمران خان صاحب کے پانی کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز کی طرف بھی آ جاتے ہیں. احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی سدا پر تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اسلام آباد احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے پیش نظر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی گئی. نیب کی جانب سے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی. وکیل صفائی نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ لطیف کھوسہ کے مطابق عمران خان کی ضمانت سے متعلق فیصلہ آج یا کل متوقع ہے. عدالت نے کہا کہ نیب کی چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو زیر التوا رکھتی ہے. تفتیشی افسر چیئرمین پی ٹی آئی سے جوڈیشل لاک اپ میں ہی تفتیش کر سکتے ہیں. تفتیشی افسر عمر ندیم کو اجازت ہے کہ 3 دن تک جیل میں عمران خان سے تفتیش کر لیں. عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا کہ 17 نومبر کی صبح 11 بجے فریقین کو جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر دوبارہ سنا جائے گا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے البتہ توشہ خانہ نیب کیس میں عمران خان کی درخواست سے ضمانت بحال کر دی ہے. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے اس حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحال تصور ہوگی. احتساب عدالت دوبارہ کیس سن کے میرٹ پر فیصلہ کرے. احتساب عدالت نے عدم حاضری کے بعد ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کی ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کا جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے. اس میں عدالت نے کہا ہے کہ بادی نظر میں عمران خان کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی. اگر ایسی کوئی دستاویز موجود ہے تو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے عمران خان کے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے. البتہ اٹارنی جنرل وفاقی کابینہ کے فیصلے کی کاپی عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکی. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ اٹارنی جنرل وہ سمری بھی پیش نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر کابینہ نے فیصلہ کیا. کیس کے انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے مطلوبہ دستاویز ریکارڈ پر لانا لازم ہے. انہیں دستاویزات کی روشنی میں اپیل کنندہ کے بنیادی حقوق متاثر کرنے کے قانونی نقطے پر بھی فیصلہ کرنا ہے. حکم میں کہا گیا کہ عدالت سائفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک حکم امتناع جاری کرتی ہے. سائفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک, یعنی وہ جو 2 دن کا ٹائم دیا گیا نا, تو یہ 2 دن کے لیے صرف جو ہے وہ اسٹے آرڈر دیا گیا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ ایمل ولی خان جو ANP کے رہنما ہیں, انہوں نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پر جو ہے وہ سماعت ہوئی. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی فارم میں اثاثے چھپائے ہیں, ان کو نااہل قرار دیا جائے. عمران خان نے توشہ خانہ تحائف غیر قانونی طور پر فروغ کیے. عمران خان کے وکیل قاضی انور نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دے دی. اس پہ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں آج تفتیش کی جائے گی. نیب کے مطابق 2 تفتیشی افسر آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کریں گے. نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے عمران خان سے تفتیش کے لیے عدالتی اجازت بھی حاصل کر لی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جانب سے اپنے شوہر عمران خان سے تنہائی میں ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ عدالتی احکامات پر ہر منگل کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہے. جیل حکام کی موجودگی میں ملاقات کے باعث گھریلو معاملات پر بات نہیں ہو پاتی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو میری شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے احکامات دیے جائیں.
زلفی بخاری صاحب نے جناب اقرار کر لیا ہے عثمان بزدار ایک غلطی تھے. یہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ یہ اقرار ہوا ہے. بیسکلی لندن میں جمہوریت بحران کا شکار کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. بزدار کی غلط چوائس کے بارے میں عمران خان کو بھی احساس ہو گیا تھا, لیکن بعد میں انہیں ہٹانا مناسب نہ تھا. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے, ایک بے وقوفی, ایک بھنڈ مار چکے تھے, لیکن انہیں ہٹانا مناسب نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے, اس ایک عثمان بزدار کی وجہ سے آپ نے کتنے چیف سیکرٹریز, کتنے آئی جیز, کتنے بیوروکریٹس, سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا آپ نے. ٹھیک ہے, پنجاب کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا اس عثمان بزدار کے نیچے. آج آپ ہمیں جا کے اب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اور اتنی دیر اس صوبے کا جو حال ہوا, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا اور اس کے عوام کا جو حال ہوا اس نااہل شخص کی وجہ سے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اینڈ دس از اے ریزن. یہ میں بار بار اسی لیے میں بات کہتا ہوں کہ اکثر میں نے ان کے لونڈے لپاڑے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ عثمان بزدار تک جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں, لیکن عمران خان تک نہیں جاتے. ہاں بڑا نااہل تھا, بڑی غلط چوائس تھی, تو ماما انہوں کی اندرا گاندھی نے لایا سی, انہوں کی نریندر مودی نے لایا سی, عمران خان نے لگایا ہوا تھا نا. تو اگر غلط چوائس تھی تو یہ بے وقوفی کی کس نے تھی؟ یہ غلط قدم اٹھایا کس نے تھا؟ غلط سٹیپ اٹھایا کس نے تھا؟ اس ایک عثمان آپ کو پتا ہے اس ایکچولی وہ عثمان بزدار صرف اس صوبے نہیں, اس ایک عثمان بزدار کی وجہ سے یہ ساری بکواس ہوئی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. اس ایک عثمان بزدار کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے. یہ کہتے رہیں, یہ آن ریکارڈ ہے, یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی عثمان بزدار کو اٹھائیں, لیکن ہم نے نہیں اٹھایا, یہ ہمارا فیصلہ تھا. آج آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں جی عثمان بزدار ہماری غلط چوائس تھی. اچھا, آپ نے اس چکر میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کیے. اسٹیبلشمنٹ سے جب اب ذرا کنیکشن دیکھیے گا, یہ ڈومینو افیکٹ کس طرح چلتا ہے. آپ نے عثمان بزدار کی خاطر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کیے, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے سر کے اوپر جو آشرواد دیا ہوا تھا وہ ختم کیا. جب وہ ختم کیا تو آپ تنہا کھڑے ہو گئے. اب آپ اکیلے تھے, ٹھیک ہے, جنگل میں آپ اکیلے گھوم رہے تھے. اس کے بعد اوپر سے سونے پہ سہاگا کیا ہوتا ہے, جنرل فیض کا معاملہ, کہ جنرل فیض کو آپ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ان کو ہٹانے سے عمران خان صاحب نے انکار کیا. یہاں سے بھی آپ کی لڑائی ہوئی. بعد میں آپ کے خلاف آئی تحریک اعتماد. اب آپ نے سوچا کہ معاملہ ہے کیا, ہم کس طرح اس کو سنبھالیں, تو پھر آپ سائفر والا جھوٹ جو ہے وہ سامنے لے آئے کہ جی امریکی سازش ہوئی ہے. بعد میں چل کے آپ نے اس کے چکر میں پرویز الہی تک کو ماننے کے لیے آپ تیار ہو گئے, جسے آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا. آپ اس کو پھر وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہو گئے. اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا تو یہ کام تو کئی سال پہلے بھی آپ کر سکتے تھے. پرویز الہی کو ہی آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو یہ ساری مصیبتیں نہیں ہوتی. اور پھر کرتے آپ کی اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے بعد اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے 9 مئی. پھر الٹیمیٹلی 9 مئی ہوتا ہے جب حالات اس حد تک جا کے خراب ہوتے ہیں. اور وہ 9 مئی آپ کو ایسا چمڑ گیا ہوا ہے, ایسا جکڑ گیا ہوا ہے, اس نے آپ کی ٹانگیں ایسی پکڑ لی ہوئی ہیں, اب آپ سے ہلا نہیں جا رہا اس میں سے. تو اس ایک عثمان بزدار کا گند جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آگے سے آگے چلتا گیا ہے. اور آج اب زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ اس کو بنانا ہماری غلط چوائس تھی, غلطی ہوگی, ساڑھے کو بڑی غلطی ہوگی. غلطیاں آپ خود کرتے رہیں. جہانگیر ترین کو آپ پارٹی کے اندر لے کر آئے, علیم خان کو آپ پارٹی کے اندر لے کر آئے. بعد میں اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب وہ ہے تو بڑے کرپٹ لوگ سن, یہ تو بہت ہی کرپٹ لوگ تھے. لانے والے کون ہیں؟ آپ, عمران خان صاحب. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے والے آپ, عمران خان صاحب. اس کے بعد باقی دیگر جو لوگ ہیں, جاوید ہاشمی صاحب, آپ نے پارٹی کا صدر ان کو خود بنایا, پھر وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. فوزیہ قصوری کو آپ لے کر آئے, وہ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی. کرتے آج یہ پوری کی پوری استحکام پاکستان پارٹی جو بن گئی ہے, یہ کس کی غلطیوں کی وجہ سے بنی؟ عمران خان. 9 مئی کیوں ہوا؟ یہ عمران خان صاحب نے ان سارے لونڈے لپاڑوں کے دماغ خراب کیے ہوئے تھے. یہ سارے کارکنوں کو جو ہے وہ بیٹھ کے برین واش کرتے رہے. 9 مئی ہو گیا, اب آپ بیٹھ کے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اوہو بڑا غلط ہو گیا جی, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں لیکن اس کی تحقیقات کریں. کیا تحقیقات کریں بھائی؟ آپ نے برین واشنگ کی ہے, فوج کے ساتھ تعلقات آپ نے اپنے خراب کیے ہیں, اب بیٹھ کے آپ یہاں پہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو بائی دا وے بعد میں اس کے بعد اور زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی چیئرمین پی ٹی آئی کے چند قریبی لوگ میرے خلاف مقدمات بنانے والوں میں شامل تھے. مجھ پر مقدمات بنانے والا ایک وعدہ معاف گواہ بن گیا اور دوسرا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. رنگ روڈ سکینڈل میرے خلاف ایک سازش تھی, ثبوت نہ ہونے کے سبب پیش رفت نہیں ہوئی. 190 ملین کسی کے جیب میں نہیں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. فرا گوگی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کرپشن کیے تو انہیں سخت سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کے اگر ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تو پی ٹی آئی بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کس چکر میں کرتی ہے؟ گیٹ آؤٹ آف اٹ, گیٹ اوے فرام اٹ. ان کو فیس کرنے دے خود ہی.
آپ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے لیے آپ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے آپ بیانات دے رہے ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کے پوری طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ ان کو۔ 9 مئی کے واقعات کی پوری پی ٹی آئی نے مذمت کی تھی، جناح ہاؤس پر حملے کی سخت مذمت کی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ میڈیا سخت ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں زبردستی سیاست چھوڑنے والوں کا ووٹ بینک بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے جیل جانے سے فائدہ نہیں ہوگا، وقت آنے پر ہم میدان میں ہوں گے، 50% بھی پلینگ فیلڈ ملی تو الیکشن جیت جائیں گے، یہ جناب ان کا کہنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔